یہ موبائل نے تو اتنا ستیہ ناش کر دیا ہے ماحول کا. یہ قرآن ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی. نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک نہ ہوگی کسی داستانوں میں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو پھیلانے کے لیے قرآن گھر گھر میں پڑھا جائے، یہ ہمارا مقصد ہے. درس قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اگر کوئی مسلمان ایمان والا نبی کی تعریف کرتا ہے تو اس کا ایمان ہے، لیکن اگر کوئی دوسرے دھرم کا نبی کی عظمت بیان کرتا ہے تو الحمدللہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. بچے کسی بھی طریقے سے کیسے بھی کپڑے پہن کر آ رہے ہیں، وقت کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اور یہاں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو دھیان سے پڑھ نہیں رہے. اور یہاں پہ ہم پڑھانے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں تو کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو سو جاتے ہیں اور ان کے پیرنٹس آ کر بولتے ہیں کہ ان کو پڑھنا نہیں آ رہا، 1 سال سے پڑھ رہے ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آ رہا. کل بھی ایک ایسی واقعہ ہوا ہے کہ ان کے والدہ ہے بولے 1 سال سے پڑھ رہے ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آ رہا. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے، تو ان کو اب اتنا ان کا ذہن وہ نہیں ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، آدھا ٹائم تو سوتی ہے، پھر ان کو اٹھانا پڑتا ہے. تو پہلے تو ان کو سلا کر بھیجو. دوسری بات، بچوں کو لباس جو مدرسے کا ہے وہی لباس پہنا کر برابر وقت کی پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجو. اور جو یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے تو وہ چیک کرو کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے مدرسے کے اندر، کیا بچوں نے کیا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے مدرسے کے اندر میں آپ کو آج. تو وہ پوچھو بچوں سے، یہ ضروری ہے. تو یہ کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. بچے یہاں سے جاتے ہیں، موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں گھر کے اندر میں، تو ان کو کوئی بولتا نہیں. اور موبائل کے اندر آپ سب جانتے کیا ہے. تو پہلے ان کو مدرسے سے جانے کے بعد پہلے ان کو بولو بیٹا کیا آپ نے پڑھ کر آئے، یہ ان سے پوچھو. اور وقت کی پابندی کے ساتھ برابر مدرسہ بھیجو. اور اور ان کو یہ بھی بولو بچوں کو کہ جو جناب پڑھاتے ہیں وہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے. یہاں پر 3 سے 4 بار سبق سنا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار سبق سنا دیے بچوں نے اور وہ اٹھ کے چلے گئے، ایسا کام نہیں ہے. یہاں پر ہم بھی الگ سبق سنتے ہیں، دوسرے بچے الگ بیٹھے رہتے ہیں. یہاں پہ دوسری بچی یا بچے وہ الگ سبق سنتے ہیں. پھر اس کے بعد میں یہاں پہ تجوید کلاس ہوتی ہے. 1 گھنٹہ میں تجوید کلاس لے رہا ہوں. ابھی یہ پورا کورس کر رہا ہوں، الف سے لے کر یا تک کے پورا اخفا، غنہ، ادغام، پورے حروف کی مخارج کا میں پورا بیان یہاں پر الحمدللہ بتا رہا ہوں بچوں کو. تو بچوں کا بھی کام ہے اس پر دھیان دینا، اور پیرنٹس کا بھی کام ہے کہ آج تم نے کیا پڑھے. جناب نے آج تمہارا کورس ہو رہا ہے، وہ کورس کے اندر کا کون سا حصہ پڑھے، کون سا قاعدہ پڑھے، مجھ کو بتاؤ، پوچھو. یہ اپنے گھر پہ آپ اپنے بچوں سے پوچھو کہ کیا پڑھے. کیونکہ دیکھو دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے اور دین کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. دنیا کی تعلیم دنیا میں کام آئیں گی، اور دین کی جو تعلیم ہے دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی. اور قرآن یہ وہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی روز محشر بخشش کروائیں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گا، اور اس بندے کے حق میں رحمت کا معاملہ فرمائیں گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گا. اسی پر ایک واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا. قبرستان سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ قبر پر شدت سے عذاب ہو رہا ہے. اس پہ آگ، جہنم کی آگ مسلط ہے، اس پہ سانپ اور بچھو مسلط ہیں، اور وہ اس میں تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے وہ شخص. تو جب آپ وہاں سے واپس آنے لگے
تو دیکھا کہ اسی قبر پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اسی قبر پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، 7 بچھو مسرت تھے، اور میں جب یہاں سے واپس آیا ہوں تو اب دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے دنیا کے اندر میں اپنی ایک اولاد چھوڑ کر گیا تھا، دنیا کے اندر اپنی ایک اولاد چھوڑ کر گیا تھا، اور آج اس کی وہ اولاد مکتب میں گئی، مدرسہ گئی، اور آج اس کی اولاد نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجھے حیا آئی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے حیا آئی، مجھے حیا آئی، میں نے کہا کہ جو مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے میں اس پہ عذاب کر رہا ہوں۔ تو اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا اور اللہ کی رحمت برسنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن وہ ہے۔ تو بس اپنے بچوں پر دھیان دو، وقت کی پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجو، چھٹیاں کم کرو۔ نیاز کے معاملات چل رہے ہیں ابھی، تو نیاز مدرسے کے بعد 8:30 بجے، مغرب والوں کا 8:30 بجے ہو جاتا ہے، تو 8:30 بجے کے بعد نیاز میں لے کر جاؤ۔ جو عشاء والے ہیں وہ 9 بجے کے پہلے نیاز سے فارغ کر کے بچوں کو لا لو، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ آج کے بگڑتے ہوئے ماحول اور جہاں دنیا پرستی، لوگ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، وہیں پر فیضان تاج الاولیاء مدرسہ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کو منور اور مجلہ کرنے کے لیے رات دن کوشاں ہے، اور بچے اس لیول پر جا رہے ہیں جس کی امید نہیں تھی۔ اور ابھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو پروگرام صبح اور جو پرفارمنگ بچوں نے کی، بڑا اچھا اور پیارا ماحول بنا، اور سب نے بڑا اس پروگرام کی سراہنا کی کہ ایسا بھی عید میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ کئی لوگ ناراض اس لیے کہ ان کی ایڈمیشن نہیں ہوتی، ایڈمیشن اس لیے نہیں ہوتے کہ جگہ پوری فل ہو جاتی ہے، اور فل ہونے کے علاوہ ہم اتنے ہی کام کرتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں۔ وقت پر بھیجنا، بچوں کو صفائی سے بھیجنا، بچوں کو فریش موڈ سے بھیجنا، بچوں کو ناشتہ وغیرہ کرا کے بھیجنا تاکہ مدرسے میں پڑھائی میں ڈسٹرب نہ ہو، کہ بچوں کو، اور اللہ کا شکر ہے اس کا مقصد صرف قبر اور آخرت کی تیاری ہے، صرف قبر اور آخرت کی تیاری یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہاں جو پڑھایا جاتا ہے یہاں سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، کہ درس قرآن عام ہو جائے، درس قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو یہ اونچا پرچم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو پھیلانے کے لیے قرآن گھر گھر میں پڑھا جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ حالانکہ بڑی تکلیفیں بھی ہوتی ہے، اچھے برے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پانچوں کے لیے برابر نہیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے جناب کا کلیجہ بڑا ہے، اور سب کو انشاءاللہ محبت اور پیار کے ماحول میں ڈھل کر، اب وہ چاہے شرابی کا گھر ہو یا جواری کا گھر ہو کہ ایم ڈی بیچنے والے کا گھر ہو، ہر بچے کو ہم ایک بڑے لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں، ہر بچے کو ایک اللہ کا خاص بندہ کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہر بچے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اور پیارے پیارے طریقے پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی کسی داستانوں میں۔ آج ہم کو سدھرنا پڑے گا، اور یہ جو مدرسہ ہے، یہ مدرسے میں صرف اور صرف ہم اتنا ہی ایڈمیشن لیتے ہیں جتنوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 27 بچوں کے قرآن شریف ختم ہوئے۔ 27 بچے کس کو بولتے ہیں؟ اتنے پیارے لگ رہے تھے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جن کے ختم قرآن ہوئے 27، اور سب کو قرآن شریف تحفے میں دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن شریف کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک
ضعیف شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے یہ منت مانگی کہ اپنی بیٹی کی جہیز میں دنیا کی تمام نعمتیں دوں گا، دنیا کی تمام چیزیں دوں گا، لیکن یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے خود کے کھانے کمانے کی پرابلمس ہیں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، میں منت پوری کیسے کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بیٹی کے جہیز میں قرآن دے دو۔ سبحان اللہ، قرآن میں تمام دنیا کی نعمتیں ہیں، تمام نعمتیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ہر چیز قرآن میں، تو یہ قرآن کا بڑا پیارا معجزہ ہے، اور یہ قرآن کی برکتیں ہیں کہ ماشاءاللہ پہلے کیسا ماحول تھا اور اب کیسا ماحول ہو گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جوا کے اڈے چلا کرتے تھے، یہی وہ جگہ ہے، لیکن آج الحمدللہ جب سے فیضان تاج الاولیاء مدرسہ کھلا ہے تو یہاں سے قرآن کی تلاوتوں کے نور کے فوارے اٹھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور بس آپ سے بس یہ درخواست ہے کہ بچوں کو وقت پر بھیجیں، اگر بچے وقت پر نہیں آئے تو ان کی انٹری نہیں ہوگی۔ دوسری بات ہے، بچوں کو صاف ستھرا فریش مونڈ سے بھیجیں، کھلا پھلا کر بھیجیں، یہ قرآن ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی، لہٰذا بچوں کو فریش مونڈ سے بھیجیں، اور فریش مونڈ سے یہ آئے اور وقت پر آئے، وقت پر جائیں، وقت پر بچوں کو سلائیں، اور بچوں کے پڑھائی کا جو ٹائم ہے، صحیح ٹائم ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ اپنے بچوں کو صبح اٹھائیں، صبح پڑھنے میں دیکھیے، جہاں دین کی پڑھائی کر رہے ہیں، یہ دین دنیا الگ نہیں ہے، دین ہی سکھاتا ہے کہ دنیا کس طرح کرنا چاہیے، دین ہی سکھاتا ہے، صرف دین سکھاتا ہے کہ دنیا کیسا کرنا چاہیے۔ اگر ہم دین میں پرفیکٹ ہو گئے تو دنیا ویسے ہی پرفیکٹ ہو جائیں گی، لہٰذا اپنے بچوں کو صبح اٹھائیں، صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں، صبح فریش ہونے کی عادت ڈالیں، رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ اور یہ جو موبائل ہیں، یہ موبائل نے تو اتنا ستیہ ناش کر دیا ہے ماحول کا جس کی کوئی انتہا نہیں، لہٰذا موبائل سے اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ اگر آپ کا بچہ موبائل استعمال کرتا ہے تو اس پر نظر رکھیں کہ بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے۔ ہر چیز بری نہیں ہے، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ماں کو معلوم ہونا چاہیے، باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے۔ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اپنے سے دور مت رکھو، اپنے قریب رکھو، اپنے پاس رکھو، اس سے یہ مت بولو کہ بس یہ پڑھائی کر رہا ہے تو بس والے روم میں رہیں گا، بس والی روم میں رہے، نہیں، اپنی اولادوں کو اپنے قریب رکھو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کی عادتیں کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نمازیں پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی زبان پر درود پاک ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے قریب رہیں گا۔ جب آپ کے دور رہیں گا، الگ روم میں رہیں گا، سیپریٹ روم میں رہیں گا، تو پھر روم کے اندر وہ کیا کریں گا آپ کو خود کو معلوم نہیں ہوگا، اور جب معلوم ہوگا تو تب بہت دیر ہو چکی ہوں گی۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن اب جو آنے والی نسلیں ہیں ہم اس کو برباد نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری ایک ہر بچے پر نظر ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اب قوم کا کوئی بچہ شرابی بنے، اب کوئی قوم کا بچہ جواری بنے، اب کوئی قوم کا بچہ ایم ڈی کھانے والا بنے، اب کوئی قوم کا بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بنے۔ ہماری کوشش یہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچے جب گھر میں آتے ہیں تو کتنا پیارا لگتا ہے جب سلام کرتے ہیں، کتنا پیارا لگتا ہے جب بچے ماں کے اور باپ کے ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ ہمارے مدرسے کی تعلیم ہے، لہٰذا آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔